الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. یہ سورہ انفال کی 73 یعنی 73 نمبر کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. اور کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور وراثت میں حصے دار ہے. اگر تم شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو رہنے کی جگہ دی اور ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں. ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، سو وہ لوگ بھی تم ہی میں ثواب اور مرتبے کے اعتبار سے شامل ہیں، اور اللہ تعالی کے حکم کے مطابق رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہے. یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ 75 نمبر کی آیت پر الحمدللہ سورۃ الانفال مکمل ہو رہی ہے. پہلی بات، گزشتہ مجلس میں ایک مضمون آیا تھا کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے تو مدینہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. تو اب ہجرت کرنے والے صحابی کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کا مال وارثے میں، میراث میں کس کو دیا جائے؟
تو اس وقت انصار مدینہ کے اور مکہ کے مہاجرین، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی چارہ کروا دیا تھا کہ اگر کسی مہاجری کا انتقال ہو جائے تو انصاری بھائی کو میراث مل جائے گی۔ لیکن پھر قانون آ گیا کہ اب جو وارثے کی وینچڑی ہوگی وہ رشتہ داری اور سگائی کی بنیاد کے اوپر ہوگی، یعنی جو باپ بیٹے اور بیٹیاں، ماں باپ دادا، اس طریقے کی جو اولاد رشتہ دار ہے وہی لوگ آپس میں وارثہ ویچڑی کریں گے۔ وہ جو شروع زمانے میں ایک مجبور ضرورت کی وجہ سے میراث کا قانون تھا، گویا اس کو ختم کر دیا گیا، اور اب قیامت تک یہی مسئلہ ہے۔ کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے اس کے لڑکوں کو ملے گا، اس کی لڑکیوں کو ملے گا، اس کی ماں کو ملے گا، اس کے باپ کو ملے گا، اس کی بیوی کو ملے گا، بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کو ملے گا۔ اس طریقے سے شریعت کے قانون کے مطابق نزدیک کے رشتہ داروں میں وارثہ وینچنی ہوگی۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہو گیا اور لڑکے ہی نہیں ہیں، اولاد ہی نہیں ہے، تو پھر چچیرے بھائی بہنوں کو، چچا کی اولاد کو، اس طرح کے دور کے رشتہ داروں کو بھی وارثے میں حق لگتا ہے۔ تو اب قیامت تک کا یہ قانون آ گیا کہ مال مرنے کے بعد جو تقسیم کیا جائے گا وہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایمان والے کتنے اچھے صحابہ کہ جو حدیبیہ کی صلح سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ ہجرت کے 6 سال میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس موقع سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے وہ بہت اچھے ایمان والے سمجھے گئے، ان کا درجہ تھوڑا اونچا رکھا گیا۔ جیسے کہ جو صحابہ مکی زندگی میں ایمان لائے، مکہ میں ایمان لائے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اسی لیے کہ مکہ میں دشمنوں کی مار کھا کر، ان کے ظلم کو برداشت کر کے وہ لوگ ایمان لائے تھے، اسی لیے ان کا ایمان زیادہ قیمتی اور زیادہ ثواب والا سمجھا گیا۔ اور مدینہ جانے کے بعد تھوڑے حالات ٹھیک ہوئے، مکہ کے کافروں کا ظلم ختم ہوا، اسی لیے مدینہ میں جو صحابہ ایمان لائے ان کا ثواب پہلے صحابہ سے تھوڑا کم رہا۔ پھر مدینہ جانے کے بعد بھی 2 طبقے، ہجرت کے بعد ایمان لانے والے اور ہجرت کے 6 سال کے بعد ایمان لانے والے۔ ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، 5واں سال، 6واں سال، وہاں تک ایمان لانے والے۔ پھر دوسری کیٹیگری آئے گی ہجرت کے 7ویں اور 8ویں سال میں ایمان لانے والے، اور تیسری کیٹیگری آئے گی 8ویں سال میں، جب مکہ جیت لیا گیا، فتح ہو گیا، اس کے بعد جو حضور کی زندگی کے آخری دن تک ایمان لائے وہ تیسرے کیٹیگری کے اندر آتے۔ یہ 3 طرح کے صحابہ کے اندر بھی کیٹیگری رہے گی۔ ایک جو مکہ میں ایمان لائے وہ تو ہے ہی ہے، سب اونچے درجے کے، لیکن ہجرت کے بعد بھی 3 درجے، ایک صلح حدیبیہ سے پہلے، دوسرے مکہ کی فتح سے پہلے، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے۔ تو جو حضور کی زندگی میں ایمان لائے اور ہجرت بھی کی، اللہ کے راستے میں انہوں نے محنت بھی کی، اور جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی مدد کی، ان کو مدینہ میں رکھا، مدینہ میں جگہ دی، گھر دیا،
مکان دیا، وہ سب کو اللہ تعالی آخرت کے اندر جو ہے مغفرت دیں گے اور جنت میں عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ اور جو بعد میں ایمان لائے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے اونچے اونچے درجے عطا کریں گے۔ جب 8 ہجری میں یعنی ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا، جیت لیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو گیا۔ اب جو مکہ سے مدینہ لوگ ہجرت کر کے آتے تھے وہ ہجرت بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب تو تم جہاں ہو، جو مکہ میں رہتے وہ مکہ میں رہو، جو مدینہ میں رہتے مدینہ میں رہو، اللہ کے دین کی محنت کرتے رہو اور حضور نے جو طریقے سکھلائے اس پر عمل کرتے رہو، اللہ تم کو ثواب دیں گے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ قانون آیا کہ اگر آپ کسی جگہ رہتے ہو، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کہ وہاں اسلام پر عمل کرنا پاسبل نہیں ہے، اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسے ملک سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا مسلمانوں کے لیے ضروری اور کمپلسری ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس ملک میں ہم بہت عافیت سے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دوسرے بہت سارے ملکوں کے مقابلے میں اس ملک میں دین پر عمل کرنے میں جو آزادی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور وہ ہمارے بزرگوں نے جو اس ملک کی آزادی میں قربانیاں دی، پھر آزادی کے بعد جب ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا، بندھارن بنا، دستور بنا، جس بندھارن پر یہ ملک چل رہا ہے، اس وقت کے اوپر جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، محنت کی، فکر کی، یہ سب اس کی برکتیں ہیں کہ ہم بہت عافیت سے اس ملک میں عزت کے ساتھ رہتے ہیں، مسجدیں بنتی ہے، مدرسے چل رہے ہیں، دعوت کا کام ہو رہا ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں، خانقاہیں ہو رہی ہے، دینی پروگرام ہو رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جتنی دینی محنتیں، یہ برکت ہے کہ ان بزرگوں نے ملک کا دستور اور بندھارن کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو اس وقت جو انہوں نے محنت کی اور آزادی میں جو قربانیاں دی، یہ سب اس کی برکت ہے۔ وہ قربانی دے کے گئے اور پھل میٹھے ہم کھا رہے ہیں، عافیت سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، عزت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جس ملک میں دین پر عمل نہیں ہو سکتا وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور جہاں پر گناہ کا ماحول عام ہو اور آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا ہو تو ایسی بستی سے دوسری بستی میں چلے جانا چاہیے۔ آپ کسی کالونی میں رہتے ہیں، کسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں کہ وہاں کھلم کھلا گناہ کے کام ہوتے ہیں اور وہاں آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے، وہاں رہیں گے تو آپ اور آپ کی اولاد بھی گناہ میں مبتلا ہوگی، ہو رہی ہے، تو پھر اس سوسائٹی کو، کالونی کو، اپارٹمنٹ کو، فلیٹ کو، اس گاؤں کو، اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے کہ جہاں جا کر کے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی گناہ اور برائی سے حفاظت ہوئے۔ یہ بھی آج کے حالات کے اندر شریعت کا قانون ہے۔ تو جو صحابہ شروع میں ایمان لائے، بعد میں ایمان لائے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب کی دولت سے مالا مال فرمایا اور سب کو اللہ جنت میں اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اس آیت پر جا کر سورہ انفال پوری ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو سورت ہے، اس سورت کے 2 مشہور نام ہیں، فیمس نام ہیں۔ ایک نام ہے سورہ براءت، دوسرا نام ہے سورہ توبہ۔ 2 نام ہے اس سورت کے، اور یہ سورت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، اس وقت تک اس زمانے کے اندر یہ سورت اللہ نے آسمان سے دنیا میں اتاری۔ اس سورت میں 129 آیتیں ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ 113 یا 114 نمبر پر یہ سورت اللہ نے اتاری ہے۔ سمجھ رہے ہو کچھ بات؟ قرآن میں ٹوٹل 114 سورتیں ہیں، اور یہ سورت 113 یا 114 نمبر پر اتری۔ کیا میننگ ہوا؟ بالکل اخیر کے اندر اللہ تعالی نے اس سورت کو دنیا کے اندر اتارا ہے، بالکل اخیر میں۔ اور اس کے اندر ایک تو اس کا نام براءت ہے، اور دوسرا نام اس کا سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ توبہ تو اسی لیے کہ بندے کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ بڑے سے بڑے گنہگار، پاپی، مجرم کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا، اسی لیے اس صورت کا نام توبہ رکھا گیا۔ برات کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ برات کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے تعلق ختم کر دو، سبن ختم کر دو، اور آپ کسی سے الگ ہو جانا چاہتے ہو۔ کسی کی دوستی آپ کو اچھی نہیں لگتی، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو برا لگتا ہے، تو آپ اس سے الگ اور دور ہو جاؤ۔ اس کو عربی میں، اردو میں کہتے ہیں برات کر لینا۔ کہتے کہ بھائی اس سے آپ کی دوستی ہم نے سنا، نہ بھائی نہ، اس سے میری کوئی دوستی نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں برات کرنا۔ سنا یہ آپ کا جو ہے بیٹا ہے، نہ بھائی نہ، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں برات کرنا۔ اس صورت کے اندر اعلان کیا گیا کہ مشرک کافر لوگوں کا اسلام اور مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے مرکز مکہ مکرمہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، یہ تعلق ان سے ختم ہے۔ اس کا اعلان اس سورت کے اندر کیا گیا، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ برات بھی رکھا گیا ہے۔ ایک عجیب بات جو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ ایسی سورت ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ پورے قرآن میں 114 میں سے 113 سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے بسم اللہ لکھنے کی، لیکن بسم اللہ لکھتے نہیں ہیں۔ کیا ریزن، کیا وجہ ہے اس کی؟ تھوڑا اس کو سمجھ لو۔ یہ قرآن جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورا ایک ساتھ اللہ تعالی نے اتارا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5 سال میں اللہ نے قرآن اتارا، تقریباً 23 برس میں پورا قرآن اللہ نے اتارا۔ اور یہ صورتیں جو ہیں، یہ پوری صورتیں بھی ایک ساتھ اللہ نے زیادہ نہیں اتاری، بعض چھوٹی صورتیں پوری اتری، لیکن جو بڑی صورتیں وہ بھی ایک ساتھ اللہ تعالی نے نہیں اتاری، بلکہ کیا ہوتا تھا، جیسی ضرورت، جیسا موقع، جیسا تقاضا، اس کے مطابق اللہ تعالی آسمان سے کوئی آیت اتارتے، کوئی سورت اتارتے، اس طرح چلتا رہتا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن لکھواتے تھے۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت آتی تو ایک لکھنے والی ٹیم تھی، جماعت تھی، پوری ایک ٹیم حضور کے یہاں تھی جو قرآن لکھنے کا کام کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں لکھنے کے لیے آج کی طرح کاغذ اتنا ایزی نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا، کاغذ بہت مشکلی سے ملتا تھا۔
یہ تو سمجھو اللہ کا احسان ہے، ہمارے زمانے میں کاغذ بہت ایزی مل جاتا ہے، اس وقت کاغذ اتنا آسان نہیں تھا، بہت محنت سے کاغذ بنتا بھی تھا۔ وہاں مصر میں کیرو میں دیکھا کہ کاغذ پرانے زمانے میں کیسے بنتے تھے، تو بانس لاتے تھے، پھر بانس کو سڑاتے تھے، پھر سڑا کر کے اس میں کتنی پروسیجر کرے، کتنے دنوں تک، مہینے، 2-4 مہینے، 6 مہینے تک، پھر جا کر کے اس میں سے کاغذ بنتے تھے۔ بہت مشکل تھے اس زمانے میں کاغذ، تو قرآن کبھی کاغذ مل گیا اس پر لکھا، کبھی یہ جو درخت ہوتے ہیں اس کے اوپر چھال ہوتی ہے، اس کا چھلکا ہوتا ہے، وہ نکال کر اس پر قرآن لکھتے تھے۔ کبھی کھجور کی لکڑیوں پر، کھجور کی جو ڈالیاں ہوتی ہے، شاخ ہوتی ہے، ٹہنی ہوتی ہے، وہ تھوڑی چوڑی ہوتی ہے، تو اس کے پتے نکال کر اس پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ کبھی کوئی اچھا پتھر مل گیا سلیٹ جیسا، اس پر قرآن لکھتے تھے۔ کبھی کپڑے پر لکھتے تھے۔ گویا کہ اس زمانے میں کاغذ اتنا ایزی نہیں تھا، بہت مشکل سے کاغذ ملتا تھا، تو کبھی پتھر پر، کبھی لکڑی پر، کبھی ہڈی پر، کبھی چمڑے پر، چمڑے پر بھی قرآن لکھتے تھے، جانور کا چمڑا نکال کے سکھا کر اس پر بھی قرآن لکھتے تھے، الگ الگ چیزوں پر کاغذ قرآن لکھا جاتا تھا۔ اب جب بھی قرآن کی کوئی آیت آتی، سورت آتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھنے والی ٹیم کو بلاتے، آؤ لکھو۔ اور قرآن کے اللہ کی یہاں سے آنے کا کوئی ٹائم فکس تھوڑا ہی ہوتا تھا، وہ تو جب اللہ کی مرضی ہوتی حضرت جبرائیل تشریف لاتے اور اللہ کے یہاں سے قرآن سنا کے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور جبرائیل آ گئے اور آ کر کے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام کر رہے، ماں عائشہ ہے، اور اسی وقت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنا شروع فرما دیا۔ کبھی آپ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، اور چالو سفر میں جبرائیل آ گئے اور قرآن کی آیت آنا شروع ہو گیا۔ الگ الگ ٹائم پر، الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، کبھی سفر میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی گھر میں، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی جنگ کرنے گئے دشمنوں کے ساتھ تو وہاں میدان میں، کسی بھی جگہ کے اوپر قرآن کا اترنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو جو قرآن لکھنے والی ٹیم تھی ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، وحی لکھنے والے فرشتوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت۔ حضور ان کو بلا کے کہتے تھے کہ لکھو قرآن۔ پھر جبرائیل حضور کو یہ بھی بتلاتے تھے کہ یہ آیت جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، 1، 5، 10، 15 جو آیت بھی سنا رہے ہیں، یہ آیت یہ الحمد سورت کی ہے، سورہ توبہ کی ہے، سورہ انفال کی ہے، سورہ بقرہ کی ہے، سورہ آل عمران کی ہے، سورہ کاف کی ہے، سورہ یاسین کی ہے، سورہ طٰہٰ کی ہے، سورہ تبارک کی ہے، جون سی بھی سورت کی وہ آیت ہو، جبرائیل کہتے تھے کہ وہ اس سورت کی ہے، اور نمبر بھی بتلا دیتے تھے کہ سورہ یاسین میں 21 نمبر پر یہ آیت رکھنی ہے، یہ آیت کے بعد رکھنا ہے، اس آیت سے پہلے رکھنا ہے، پوری سیٹنگ بھی جبرائیل بتاتے تھے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھواتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں قرآن اس وقت پر اس کی صورتیں ہیں، اور یہ صورتوں کے اندر جو آیتوں کی ترتیب ہے، یہ ترتیب اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی ترتیب ہے۔ اللہ نے خود جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ ترتیب بھی بتلائی، اس ترتیب سے رکھا جائے، اور پھر جس ترتیب سے قرآن اترا، صورتیں بنی، اس ترتیب سے لکھا نہیں گیا۔
بلکہ لکھنے میں کیا ہوا کہ سورہ یاسین دیکھ لو، سورہ طٰہٰ دیکھ لو، سورہ مزمل دیکھ لو، ارے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق دیکھو، سب سے پہلی سورہ اقرا اللہ نے اتاری مکہ میں، لیکن وہ ڈائریکٹ 30ویں سپارے میں جا کر کے آتی ہے، سب سے اخیر کے سپارے میں، حالانکہ سب سے پہلی سورہ اقرا اللہ نے اتاری، لیکن اس کا نمبر 30ویں سپارے میں آتا ہے۔ سورہ مزمل یہ دوسرے نمبر پر اللہ نے اتاری، لیکن اس کا نمبر بھی بہت بعد میں آتا ہے، اخیر کے سپاروں میں۔ اور سورہ بقرہ یعنی الف لام میم والی سورت، وہ تو ہجرت کے بعد اللہ نے اتاری، وہ دوسرے نمبر پر الحمد کے بعد رکھی گئی۔ یہ جو پوری ترتیب ہے، یہ ترتیب میں انسان کی عقل نہیں چلی، بلکہ قرآن کی آیتوں کی ترتیب بھی اللہ کے یہاں سے بتلائی گئی۔ اور یہ جس ترتیب میں ابھی قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ صحابہ کرام نے آپس کے اتفاق سے، آپس کے مشورے سے قرآن شریف کی یہ ترتیب پر پورا قرآن صحابہ کرام نے جو ہے جمع کیا اور پوری امت کو پہنچایا۔ حضور کے زمانے میں بہت محنت ہوئی، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، پھر باقاعدہ اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خدمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تیسرے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد۔ پہلے ایک بیٹی سے حضور نے شادی کرائی، انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی سے شادی کرائی۔ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں اگر ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ وہ حضرت عثمان نے قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانے کی بڑی خدمت کی۔ 7 قرآن سب سے پہلے حضرت عثمان نے تیار کروائے، سب سے پہلے اس طرح لکھے ہوئے قرآن تیار کروائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، 7 کاپی تیار کرائی۔ آج کی طرح پریس نہیں ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھنا، چمڑے پر لکھنا، اعلیٰ قسم کا وہ اینٹک کاغذ پہ لکھنا، پھر اس کو تیار کرنا، بہت محنت کا کام ہوتا تھا۔ اور 7 قرآن تیار کر کے اس زمانے میں جو اسلامک ورلڈ تھا، اسلامی جگت، اس کے جو بڑے بڑے مرکز تھے، کیپٹل تھے، سینٹر تھے، ہر جگہ ایک ایک قرآن حضرت عثمان نے بھیج دیا۔ ایک مصر بھیجا، ایجپٹ، اور ایک حضرت عثمان نے اپنے پاس بھی رکھا، شام بھیجا اور دوسری جگہوں پر بھیجا، اور ایک اپنے پاس رکھا۔ جو قرآن اپنے پاس رکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی قرآن کو پڑھتے پڑھتے دشمنوں نے حضرت عثمان کو پیچھے سے بالا مارا، نیزہ مارا، خنجر مارا، اور اسی قرآن کو پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور آپ کے خون کا فوارہ اڑا اور پورا قرآن خون والا ہو گیا۔ اور قدرتی بات، جب حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے اور دشمن نے پیچھے سے مارا تو قرآن کی کون سی آیت تھی؟ پہلے گزر چکی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان دشمنوں کو کافی ہے اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت پر پہنچے اور دشمنوں نے پیچھے سے مارا اور حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ وہ حضرت عثمان کے خون مبارک والا قرآن الحمدللہ اس گنہگار آنکھ نے دیکھا ہے، اب تک وہ قرآن مجید موجود ہے، حضرت عثمان کے خون کے چھینٹوں کے ساتھ، اور اسی آیت پر چھینٹے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بڑا نورانی اور مبارک وہ نسخہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جو کتاب چھپتی رہتی ہے سفر کی کارگزاری، دیکھی ہوئی دنیا، اس کے پہلے حصے میں اور تیسرے حصے میں، اب تو وہ ساری گجراتی میں بھی آپ پڑھو تو پتہ چلے گا ہم نے کہاں دیکھا، کیسے دیکھا، اور کس طرح اس کی حفاظت ہوئی۔ عجیب و غریب وہ داستان ہے کہ آج تک 1400 سال سے امت میں اس کی کیسی حفاظت ہوئی اور کیسے اس کی حفاظت ہو رہی ہے،
اس قرآن کی. تو حضرت عثمان نے قرآن سب سے پہلے باقاعدہ جمع کر کے دنیا کے اندر پھیلایا. اب جب حضرت عثمان کے حضور کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نشانی تھی کہ ایک سورت پوری ہو گئی، دوسری سورت شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ جبرائیل لاوے تو سمجھ جانے کا ایک سورت پوری، اب نئی سورت چالو، یہ نشانی ہوتی تھی. اب عجیب بات یہ ہوئی کہ سورہ توبہ آئی، سورہ برات، لیکن بسم اللہ نہیں آئی. اور جیسا ابھی میں نے آپ کو بتلایا بالکل اخیر زمانے میں یہ سورت آئی ہے. 113 یا 114 نمبر پر یہ سورت اتری ہے. تو اب جب حضرت عثمان کے زمانے کے اندر صحابہ مشورے کے لیے بیٹھے کہ سورہ توبہ کہاں رکھنے کی، تو کہا وہی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. کہا لگتا ایسا ہے کہ اس کے میننگ کو دیکھے تو سورہ انفال جیسی ہے، اسی لیے سورہ انفال کے بعد رکھ دو. لیکن بسم اللہ تو آئی نہیں تھی، اسی لیے کہا بسم اللہ مت لکھو. تو صحابہ نے آپس کے مشورے سے اس سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا، اور چونکہ بسم اللہ آئی نہیں تھی اللہ کے یہاں سے، اسی لیے اس سورت کے شروع میں صحابہ نے بسم اللہ نہیں لکھی. اور صحابہ نے آپس میں مشورے سے جو کام کیا، اب قیامت تک امت کو اس کو ماننا ہے، امت کو اسی مشورے پر چلنا ہے، کوئی بھی اس میں ادھر ادھر نہیں کر سکتا. اسی لیے اب مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ اوپر سے قرآن پڑھتے آ رہے، سورہ انفال پڑھتے پڑھتے یہاں آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع کے اندر کہو پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ایک خاص بات پڑھتے ہیں، مجھے یاد نہیں رہتی لیکن لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من النار، ایسا ہی کچھ پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آگ سے میری حفاظت کرے، ایسا کچھ لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من النار. تو اگر کوئی آدمی اوپر سے سورہ انفال سے سورہ توبہ پڑھتا ہوا آئے تو اس کو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے. لیکن اگر یہیں سے شروع کرے تلاوت کو تو اعوذ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا. یہ مسئلہ سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ اوپر سے تم پڑھتے پڑھتے آ رہے ہو اور آگے بڑھ رہے ہو. اب سورہ انفال پوری ہوئی اور سورہ برات شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. لیکن یہیں سے آپ پڑھنے بیٹھے اور یہیں سے پڑھنا شروع کر رہے، جیسے انشاءاللہ آئندہ پیر کو ہم اس سورت کو شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، اعوذ بھی پڑھی جائے گی. یہ جو ہے اس کا قانون رکھا گیا. تو لکھا نہیں گیا لیکن یہیں سے شروع کرے تو پڑھنے کا، اوپر سے پڑھتے پڑھتے آئے تو نہیں پڑھنے کا. اور یہ جو لوگ پڑھتے اعوذ باللہ من النار ایسی باتیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ایسی باتیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر کوئی پڑھتا ہوئے تو. اور یہ سورت اگر بیچ بیچ میں سے کوئی پڑھے تو بھی اعوذ بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کرنا ہوگا. تو یہ سورت کا نام سورہ توبہ ہے، سورہ برات ہے، 129 آیت کریمہ ہیں اور اس کے اندر بھی بہت اچھے اچھے احکام اور قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اندازہ لگاؤ کہ جب سورت اخیر میں اتری تو لاسٹ اینڈ فائنل باتیں آئی ہوگی کہ جو قیامت تک کے لیے انسانوں کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کوئی جو ہے منسوخ بات اس کے اندر عام متن نہیں ہے. تو بہرحال یہ سورہ توبہ ہے جس کے اندر بڑی حج کا بھی تذکرہ ہے، حضور کی زندگی کے آخری حج سے پہلے والے حج، اور دوسری بہت اہم باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت سے ہم سب کو اس سورت کے انوار اور علوم سے مالا مال فرمائے. اور پچھلی سورہ انفال میں جو احکام تھے اللہ عافیت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نواہی سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.